بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک ٹو مائی رجالہ اکیڈمی. تو آج ہم انگلش کی بک کلاس 9 کی انگلش کی بک چیپٹر 2 یونٹ 2.1 شاہ عبداللطیف بٹائی کا لیسن جو ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ ریڈ کریں گے. ٹرانسلیشن کے ساتھ ریڈ کرنے سے آپ لوگوں کے کوسچن آنسرس بلینکس سمری کرنا ایزی ہو جائے گا, آپ لوگوں کو پیپر میں ایزی ہوگا کرنا انشاءاللہ. تو ہم جو ہے اس لیسن کو ریڈ کر لیتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو فرسٹ پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ شاہ عبداللطیف بٹائی, who is lovingly called لال لطیف by his devotees, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. شاہ عبداللطیف بٹائی, جن کو ان کے عقیدت مند پیار سے لال لطیف کہتے ہیں, ایک قابل ذکر سندھی صوفی عالم, ولی, درویش اور شاعر تھے. ٹھیک ہے, عقیدت مند پیار سے یعنی کہ ان کو چاہنے والے, ان کے فالوورز ان کو پیار سے لال لطیف کہتے ہیں, اور وہ ایک قابل ذکر سندھی صوفی عالم, ولی, درویش اور شاعر تھے. He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. ان کو سندھی زبان کا سب سے عظیم مسلم شاعر سمجھا جاتا تھا. Information about the life of Bhitai has mostly been collected from oral traditions. بٹائی کی زندگی کے متعلق معلومات زیادہ تر زبانی روایات سے اکٹھی کی گئی ہیں. A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhitai from some of the old people living at that time. کہا جاتا ہے کہ ایک مشہور پاکستانی اسکالر, ماہر تعلیم اور ڈراموں اور کہانیوں کے مصنف مرزا خلیج بیگ نے شاہ بھٹائی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات اس وقت کے کچھ عمر رسیدہ افراد سے جمع کی. یعنی کہ جو ایک ہمارے پاس مرزا خلیج بیگ جو ہیں, انہوں نے, جو کہ رائٹر ہیں کہانیوں کے, ڈراموں کے, اور انہوں نے جو ہیں وہ ایک اسکالر بھی ہیں, انہوں نے شاہ عبداللطیف بٹائی کی ابتدائی زندگی, ارلی لائف کے بارے میں کچھ عمر رسیدہ افراد سے جو ہے نالج, ان کی معلومات جو ہے اکٹھا کی. These peoples had heard these facts from their father and grandfathers. اور ان لوگوں نے یہ معلومات اپنے والد یا دادا سے سنی تھی. Some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. جن میں سے کچھ نے بذات خود شاہ لطیف کو دیکھا تھا اور ان سے بات کی تھی. As a Sufi poet, Latif's Urs is held at the shrine every year on 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. بحیثیت ایک صوفی شاعر لطیف کا عرس ہر سال ان کے مزار پر 14 سفر مسلم کیلنڈر کا دوسرا مہینہ میں منعقد کیا جاتا ہے. مسلم کیلنڈر, اسلامک کیلنڈر, اس کے دوسرے مہینے 14 سفر کو شاہ عبداللطیف بٹائی کا عرس ہر سال ان کے مزار پر منعقد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. Thousands of people gather and listen to the saint song sung on the tamburo. ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں اور تمبوروں پر گائے جانے والے درویشی گیت سنتے ہیں. اچھا, تمبورو یہاں پر ایک انسٹرومنٹ ہے, میوزیکل انسٹرومنٹ ہے, جس پر جو گیت گائے جاتے تھے. ہزاروں لوگ آتے تھے ان کے مزار پر وہ گیت سننے کے لیے. ٹھیک ہے. Many learned men reads paper that tell about Latif's life and his poetry. کئی عالم فاضل لوگ مکالمات پڑھتے ہیں جو لطیف کی زندگی اور شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں. Some of the key aspects shared by different scholars about Lal Latif are given below. لال لطیف کے بارے میں مختلف اسکالرز نے کچھ اہم پہلو پر روشنی ڈالی ہے, وہ نیچے دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی, پس منظر و خاندان. پہلا جو یہاں پر ہمیں بتایا ہے پیراگراف میں, پوائنٹ میں, ان کی اپنی لائف کے بیک گراؤنڈ, ان کی جو ہے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور ان کے خاندان کے بارے میں. تو بتاتے ہیں کہ شاہ لطیف's ancestral roots lay in افغانستان. شاہ لطیف کی آبائی جڑیں افغانستان میں تھیں, یعنی کہ جو ان کے آباء و اجداد تھے وہ افغانستان سے تعلق ہے. اس کے بعد some historians say that the Shah Latif's father Sayyid Habib Shah migrated from Matiaro, his ancestral home in Afghanistan, to Bahinpur in Sindh in order to gain a spiritual contact with Bilawal, a local pious man. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں, کچھ ہسٹورینز جو کہ ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاہ لطیف کے والد سید حبیب شاہ نے ایک مقامی صوفی شخص بلاول سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے افغانستان میں اپنے آبائی وطن متیارو سے بہین پور سندھ ہجرت کی تھی. یعنی کہ ایک شخص جو ایک مقامی صوفی شخص بلاول ہیں, ان سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے افغانستان میں جہاں وہ رہتے تھے متیارو سے بہین پور سندھ ہجرت کی تھی ان کے والد سید حبیب شاہ نے. ٹھیک ہے. اچھا, others says that his ancestors migrated to Sindh from Herat. Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it
so much that they decided to make it their home. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد نے ہرات سے سندھ ہجرت کی تھی. سندھ اس وقت مسلم ثقافت کا مرکز تھا اور شاہ لطیف کے آباء و اجداد کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسے اپنا وطن بنانے کا فیصلہ کر لیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو ہے یہ آباء و اجداد کو یہ بہت زیادہ پسند آ گیا تھا، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے سندھ کو اپنا وطن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس کے بعد دوسرا ہے دا نیم بھٹائی. بھٹائی نام، ان کو بھٹائی نام کیوں دیا گیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہاں پر. تو in 1742 شاہ لطیف left his home and went to live on a mound at some distance from his village. 1742 عیسوی میں اپنا گھر چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اپنے گاؤں سے کچھ دور ایک ٹیلے پر جا کر رہنے لگے تھے. شاہ لطیف بھٹائی نے 1742 میں اپنا گھر چھوڑ دیا تھا جہاں وہ رہتے تھے اور ایک ٹیلے پر اپنے گاؤں سے کچھ دور ایک ٹیلے پر جا کر رہنے لگے. A mound of sand is called bhit in Sindhi. اچھا، سندھی میں ریت کے ٹیلے کو بھٹ کہا جاتا ہے. Due to the fact that he lived on his mound for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. اس حقیقت کے پیش نظر انہوں نے اپنی باقی عمر اس ٹیلے پر گزار دی. شاہ لطیف بھٹ کا درویش کے نام سے پہچانے جانے لگے. اس دن تک وہ پورے ملک میں شاہ لطیف بھٹائی یا شاہ لطیف ٹیلے والے کے نام سے مشہور ہو گئے. جب انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، پھر انہوں نے اپنی آخری یعنی کہ تاحیات عمر جو اپنی ان کی ڈیتھ سے پہلے تک انہوں نے اپنی پوری زندگی اس ٹیلے پر گزار دی. اور سندھی میں اس ٹیلے کو بھٹ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر رہتے تھے. اس وجہ سے وہ کس نام سے جانے لگ گئے تھے؟ شاہ لطیف بھٹائی یا شاہ لطیف ٹیلے والے کے نام سے مشہور ہو گئے. ٹھیک ہے. تھرڈ ہے ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن. شاہ بھٹائی واز بورن ان 1689 AD 14 Safar 1102 AH in a small village called Hala Haveli. اچھا، شاہ بھٹائی جو ہے 1689 عیسوی 14 صفر 1102 ہجری میں ایک چھوٹے سے گاؤں حالہ حویلی میں پیدا ہوئے. A few miles to the east of the present town of بھٹ شاہ، جو بھٹ شاہ کے موجود شہر سے مشرق میں کچھ میل دور ہے. لطیف was raised during the golden age of Sindhi culture. شاہ لطیف کی پرورش سندھی ثقافت کے سنہری دور میں ہوئی. His first teacher was اخون نور محمد بھٹی but mainly he was self-educated. جو شاہ لطیف ہیں ان کے پہلے استاد جو ہیں اخون نور محمد بھٹی تھے، لیکن زیادہ تر انہوں نے خود اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کیا. ان کے جو پہلے استاد تھے وہ جو ہے اخون نور محمد تھے، لیکن جو شاہ لطیف بھٹائی ہیں وہ سیلف ایڈوکیٹڈ تھے، یعنی کہ انہوں نے اپنی زیادہ تر جو علم اور شعور جو ہے انہوں نے حاصل کیا ہے وہ اپنے آپ خود ہی اپنے آپ میں کیا ہے. اپنے استادوں سے زیادہ انہوں نے خود سے اپنی جو ہے تعلیم سیکھی ہے. جو بھی چیزیں سیکھی ہیں، پوئٹری وغیرہ جو بھی، وہ خود سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تعلیم سے آراستہ کرتے رہتے تھے اپنے استادوں سے پہلے ہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد although he received little formal education, the Risala provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. حالانکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر بہت کم تعلیم حاصل کی، لیکن رسالہ سے یہ ثبوت دیتا ہے کہ وہ عربی اور فارسی اچھی طرح جانتے تھے. انہوں نے ویسے تو جو ہے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت کم حاصل کی تھی، لیکن رسالہ جو ہے، رسالو جو ہے جو پوئٹری ہے ان کی، جس بک کو نام دیا گیا شاہ رسالو، اس سے یہ ثبوت ملتا ہے، وہ ہمیں جو ہے یہ پروف دیتا ہے کہ شاہ لطیف بھٹائی عربی اور فارسی بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے. ٹھیک ہے. ویریس references in Shah Risalo indicates that he had in deep knowledge of the Holy Quran and the Hadiths. شاہ کے رسالے میں کئی حوالے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو قرآن مجید اور حدیث کا گہرا علم تھا. یعنی کہ شاہ لطیف بھٹائی جو ہیں ان کے جو شاہ رسالو ہے پوئٹری کی بک ہے، وہ انڈیکیٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کو کافی زیادہ نالج تھی، کافی زیادہ علم تھا قرآن پاک اور حدیثوں سے. ٹھیک ہے. ہز poetic collections included the مثنوی of مولانا جلال الدین رومی اینڈ شاہ کریم's poems. ان کے شاعرانہ ذخیرے میں مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اور شاہ کریم کی نظمیں شامل تھیں. یعنی کہ جو مولانا جلال الدین ہیں اور رومی ہیں، ان کے جو شاہ لطیف بھٹائی ہیں ان کی پوئٹریز میں ان کی کلیکشنز بھی شامل تھیں. ٹھیک ہے. فورتھ ہے یوتھ، یعنی کہ جوانی. ان کی جوانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو ادھر بتاتے ہیں کہ ینگ لطیف ہیڈ اے ویری سینسٹیو مائنڈ. جو شاہ لطیف بھٹائی ہے نوجوان لطیف ایک بہت حساس ذہن کے تھے، بہت یعنی کہ سینسٹیو تھے. while he was only a boy he started composing poetries.
ابھی وہ بچے ہی تھے کہ انہوں نے شاعری لکھنا شروع کر دی تھی، یعنی کہ انہوں نے اپنی جو پوئٹریز ہیں وہ بچپنے میں لکھنا شروع کر دی تھی. ہز ایڈمائریشن فار دا بیوٹی آف نیچر فلڈ ہز ہارٹ ود دا لو آف گاڈ. قدرتی مناظر، یعنی کہ ان کو نیچر سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، محبت تھی، تو قدرتی مناظر کی خوبصورتی سے لگاؤ ان کے دل کو خدا کی محبت سے بھر دیا. In 1730 the Sufi poet married with بی بی سیدہ بیگم. 1713 عیسوی میں صوفی شاعر جو ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی، انہوں نے شادی کی، کس سے کی؟ بی بی سیدہ بیگم سے ان کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے. His wife died at an early age before he could have any children. بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی بیوی کم عمری میں ہی انتقال کر گئی تھیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کی زیادہ ان کا جو ہے میرج لائف زیادہ نہیں چلی تھی، یعنی کہ ان کی جو وائف کا جو ہے انتقال کافی ارلی ایج میں ہو گیا تھا، کافی ہی جوانی میں ہو گیا تھا. تو بیفور شی کوڈ ہیو اینی چلڈرن، جبکہ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. However, she never married again. شاہ لطیف نے دوبارہ شادی نہیں کی. His heart turned more and more towards religion and devotion and he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life. انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی، ان کا دل زیادہ سے زیادہ مذہب اور تصوف کی طرف مائل ہو رہا تھا. وہ خود بے چین محسوس کرتے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ ایک عام سی گھریلو زندگی گزارنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. انہوں نے کیا کیا، پھر دوبارہ جو ہے شادی نہیں کی، کیونکہ ان کا جو دل ہے وہ مذہب کی طرف اتنا زیادہ مائل ہو گیا تھا کہ وہ خود کو بے چین محسوس کرتے تھے. ایک عام سی گھریلو زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. اس کے بعد ہے 5th اسپریچول گروتھ. روحانی ترقی ان کی کیسے ہوئی؟ لطیف's love of God grew more and more. خدا کے لیے لطیف کی محبت زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی. to the extent that he found pleasure only in devotion. اس حد تک کہ ان کو صرف تصوف میں ہی راحت ملتی تھی، یعنی کہ ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی زیادہ گہری ہو گئی کہ ان کو سکون صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، صرف تصوف سے ہی ان کو راحت ملتی تھی. As a result he spent most of his time in prayers and deep thinking. پھر نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت عبادتوں اور گہرے تفکر میں گزارنے لگے تھے. یعنی کہ وہ اتنی زیادہ اللہ کے نزدیک ہو گئے تھے، اتنی محبت کرنے لگے تھے کہ وہ صرف اور صرف ان کا جو زیادہ تر وقت ہے وہ کہاں گزرتا تھا؟ عبادتوں میں گزرتا تھا. ٹھیک ہے. His spiritual power grew stronger with the prayers and devotion so much so that the people began to be attracted towards him. اچھا، عبادتوں اور تصوف سے آپ کی روحانی قوت اتنی بڑھ گئی کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہونے لگے. یعنی کہ ان کی عبادتیں اور جو ہے اللہ کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ گہری ہو گئی کہ وہ ان کے خود ان کے اندر دکھائی دینے لگی. تو لوگ کیا ہوئے، ان سے زیادہ بہت زیادہ اٹیچ ہونے لگ گئے، ان کی طرف جو ہے کھنچنے لگے ان کی باتوں سے. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. آپ کے پاس جو بھی آتا، یعنی کہ اتنا زیادہ ان کا نیچر جو ہے اتنا جینٹل، نرم مزاج ہو گئے تھے، وہ اتنا شفیق رویہ ہو گیا تھا ان کے پاس جو بھی آتا آپ کے شفیق رویے سے بہت متاثر ہوتا، اور آپ کے پیروکار کی تعداد دن بدن میں اضافہ ہوتا چلا گیا. یعنی کہ ان کے فالوورز ان کی نرم دلی، ان کی محبتانہ جو ہے رویے سے اتنے زیادہ امپریسڈ ہوتے تھے کہ ان کے چاہنے والے دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے. Close to the mount on which لال لطیف came to live in a natural lake. وہ ٹیلہ جس پر لال لطیف رہنے آئے تھے اس کے قریب ایک قدرتی جھیل تھی. یعنی کہ وہ جس ٹیلے پر رہتے تھے اس کے پاس ہی جو ہے وہ کیا تھا، ایک لیک تھا، ایک جھیل تھی. His poetic nature loved the calm atmosphere. ان کا شاعرانہ فطرت پرسکون ماحول کو پسند کرتی تھی. یعنی کہ ان کی جو پوئٹک جتنی بھی وہ پوئٹریز لکھا کرتے تھے نا، زیادہ تر وہ اس لیک کے پاس بیٹھ کے کیا کرتے تھے. تو ان کو یہ کام ایٹماسفیئر جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا، سکون دیتا تھا. He would spend such of his time sitting on the bank of his lake. وہ اپنا زیادہ تر وقت جھیل کے کنارے بیٹھ کر گزار دیتے تھے. And he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. جب وہ وہاں بیٹھے ہوتے تو خدا کی عبادت کرتے اور کبھی کبھی اس کی ثنا میں اشعار لکھتے. جب وہ اس جھیل کے کنارے بیٹھے ہوتے تو اس نیچر کو، قدرت کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کی شان و شوکت کے بارے میں جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، شاعری لکھا کرتے تھے، اشعار لکھا کرتے تھے، اور وہاں پہ بیٹھ کر اکثر وہ عبادت کیا کرتے تھے. اچھا، ڈیتھ اینڈ ریممبرنس. اس کا جو 6 پوائنٹ ہے وہ ہے وفات اور عرس. لال لطیف died in 1752 on the mount where he had lived. لال لطیف کا انتقال جو ہے 1752 عیسوی میں اسی ٹیلے پر ہوا جہاں وہ رہتے تھے. He was buried on the same mount. ان کو اسی ٹیلے پر دفن کر دیا گیا. یعنی کہ ان کا انتقال بھی وہیں ہوا جہاں پہ وہ رہتے تھے، اسی ٹیلے پر، اور ان کو دفنایا بھی وہیں پر ہی گیا.
It is said that one day he ordered the musicians to play music. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن انہوں نے موسیقاروں کو موسیقی بجانے کا حکم دیا، یعنی کہ انہوں نے کچھ میوزیشینس کو بلایا اور کہا کہ میوزک بجانے کو کہا، گیت بجانے کو کہا. They played continuously for 3 days. وہ 3 دن تک مسلسل بجاتے رہے، یعنی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ بجاؤ. اور وہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہ موسیقار جو تھے میوزیشین سے، وہ 3 دن تک مسلسل گیت بجاتے رہے. When they stopped playing، جب انہوں نے بجانا بند کیا، they found the poet dead، یعنی کہ جب انہوں نے بجانا بند کیا تو انہوں نے جو ہے شاہ عبداللطیف بڈائی مردہ حالت میں ملے، یعنی کہ وہ اس وقت ڈیتھ ہو چکی تھی ان کی. A famous king of سندھ کے مشہور بادشاہ غلام شاہ کلہورو was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. ٹھیک ہے، سندھ کے مشہور بادشاہ غلام شاہ کلہورو آپ کا اتنا عقیدت مند تھا، یعنی کہ سندھ کے مشہور بادشاہ تھے غلام شاہ کلہورو، وہ ان کے اتنے عقیدت مند، ان کے اتنے زیادہ قریب فالوور تھے ان کو اتنا جو ہے چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، اسی قبر پر ایک عالیشان مقبرہ بنا دیا. یعنی کہ جو شاہ عبداللطیف بڈائی ہیں جہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا، ان کی قبر پہ انہوں نے ایک عالیشان مقبرہ تعمیر کروایا. The lovely white dome of the shrine represent the purity and dignity of لطیف. مزار کا خوبصورت سفید گنبد لطیف کی پاکیزگی اور وقار کو ظاہر کرتا ہے. ان کے مقابر پہ سفید جو گنبد بنایا گیا ہے وہ کیا ہے، ان کی پیورٹی کو ظاہر کرتا ہے، ان کی جو ہے پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے. His devotees collected his poetry and his collection is called the رسالہ of شاہ عبداللطیف. ان کے عقیدت مندوں نے آپ کی شاعری کو جمع کیا اور اس مجموعے کو شاہ عبداللطیف کا رسالہ کہا جاتا ہے. ان کے چاہنے والے ہیں جو ان کے فالوورز تھے، انہوں نے ان کی ساری پوئٹری کو کلیکٹ کیا ایک بک کی طرح اور اس کا نام رکھا، اور اس بک کا نام رکھا رسالہ آف شاہ عبداللطیف بڈائی، جس میں ان کی ساری تمام جو ہے زندگی کی پوئٹری ہے. Every year the devotees celebrate his Urs which commences on 14 Safar and lasts for 3 days. ہر سال آپ کے عقیدت مند آپ کا عرس مناتے ہیں جو 14 صفر کو شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک جاری رہتا ہے. یعنی کہ جیسے جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت کہا جاتا ہے نا کہ میوزیشینز جو ہے 3 دن تک میوزک جو ہے بجاتے رہے تھے، گیت یا دھن جو بھی تھا وہ بجاتے تھے. تو 3 دن کے بعد ان میوزیشینز کو شاہ عبداللطیف بڈائی جو ہے مردہ حالت میں ملے. تو ان کے چاہنے والے نے کیا کیا، عقیدت مند جو ہوتے ہیں ان کے وہ عرس مناتے ہیں 14 صفر کو جو شروع ہوتا ہے اور جو ہے وہ 3 دن تک جاری رہتا ہے. شاہ لطیف پوئٹری، شاہ عبداللطیف بڈائی کی پوئٹری. شاہ عبداللطیف واز اے سینسٹیو، جینٹل اینڈ کائنڈ سول. شاہ عبداللطیف ایک حساس، نرم دل انسان تھے اور رحم دل انسان تھے. ہی واز اے صوفی ان دا ٹرو سینس آف دی ورڈ. وہ صحیح معنوں میں ایک صوفی تھے. صوفی سے مراد ہے جو کہ اللہ کی محبت میں شاعری کیا کرتے ہیں نا. دا ورڈ لطیف لٹرلی مینس فائن، ڈیلیکیٹ، ٹینڈر، ایلیگنٹ اینڈ لائٹ. لطیف لفظ کے لغوی معنی ہے باریک، نازک، نرم اور وقار اور ہلکا. The meaning is truly reflected in both of his poetry and his personality. یہ معنی صحیح معنوں میں ان کی شاعری اور شخصیت میں جھلکتے ہیں. یعنی ان کا جو نام ہے لطیف وہ ان کی شاعری میں بھی جھلکتا ہے اور ان کی اپنی جو ہے ذاتی پرسنالٹی میں بھی جھلکتا ہے کہ وہ نرم مزاج بھی تھے اور نازک لہجہ بھی تھا ان کا. Moreover, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. علاوہ ازیں وہ عوام کے شاعر تھے، یعنی کہ عوام کے انہوں نے کیا کیا، اسی لیے انہوں نے ایک عام انسان کی زبان میں لکھا. یعنی کہ پرشین میں جو ہے، پرشیا جو فارسی ہے وہ تھوڑی سی مشکل زبان ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اتنی آسان زبان میں اپنی شاعری لکھی کوئی بھی عام آدمی ان کی شاعری کو پڑھ کر سمجھ سکتا تھا. In his poems, he writes mainly about Sindh and its neighboring regions. اپنی نظموں میں زیادہ تر سندھ اور اس کے پڑوسی علاقوں کے بارے میں لکھتے تھے. یعنی کہ شاہ عبداللطیف بڈائی جو ہیں وہ اپنی پوئٹریز میں سندھ کے بارے میں لکھا کرتے تھے اور سندھ کے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں لکھا کرتے تھے. However, he also mentioned distant cities such as Istanbul and Samarkand and also talks about Sindhi sailors, Mandi, their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java. اس کے علاوہ وہ دور دراز شہروں جیسا کہ استنبول اور سمرقند کا بھی ذکر کرتے ہیں اور وہ سندھی ملاحوں یعنی کہ سامندی جو ہوتے ہیں ان کے جہاز رانی کی ٹیکنیکس اور مالابار کے ساحل، سری لنکا اور جاوا کے جزائر تک ان کے سفر کی بات بھی کرتے ہیں.
یعنی کہ وہ صرف سندھ کے اور اس کے علاقوں کے علاوہ جو ہے سری لنکا اور دوسرے جو شہر ہیں ان کے بارے جو سمندری سیلرز ہوتے ہیں ان کی ٹیکنیکس کے بارے میں، اور مالابر کوسٹ، سری لنکا آئیلینڈ اور جاوا، ان سب کے بارے میں بھی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہیئر از اے ٹرانسلیشن آف ون سچ ورڈز، یہاں پر ان کے ایک ایسے شعر کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ کٹ ریٹرن اینڈ ونس اگین، بادل واپس آتے ہیں اور ایک بار پھر اٹس رینز، بارش ہوتی ہے۔ لائٹننگ فلیشز فرام آل سائڈس، ہر طرف بجلی چمکتی ہے۔ اینڈ ود اٹ، اور اس کے ساتھ، سم گو ٹو استنبول ادرس ٹرن ٹو دا ویسٹ، کچھ استنبول جاتے ہیں دوسرے مغرب کا رخ کرتے ہیں۔ سم شائن برائٹ اوور چائنا اینڈ ادرس ٹیک کیئر آف سمرقند، کچھ چین میں زور و شور سے چمکتے ہیں اور کچھ سمرقند کا خیال رکھتے ہیں۔ سم ونڈر ٹو روم ٹو کابل اینڈ کندھار، سم لائی آن دہلی، کچھ روم، کابل اور کندھار کا رخ کرتے ہیں، کچھ دہلی دکن میں بیٹھے ہیں۔ تھنڈرنگ اوور مائی beloved اللہ، may you always make Sindh a land of abundance، گرج ختم ہوتی ہے میرے پیارے اللہ، سندھ کی سرزمین کو ہمیشہ کثرت سے عطا کرنا۔ My beloved اللہ، may you make prosperous the whole universe، میرے پیارے اللہ پوری کائنات کو خوشحال بنا دے۔ یہ جو ہے ان کی شاہ کا رسالہ کی پوئٹری سے ایک جو ہے ورس نکالی گئی ہے جو ہمیں یہاں پر بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے his collected poems have been compiled in شاہ رسالو which has been translated into English، اردو and other languages، ان کی جمع شدہ نظمیں شاہ کے رسالے میں مرتب کی گئی، یعنی کہ ان کی جمع شدہ نظمیں، جتنی بھی نظمیں انہوں نے لکھی شاہ رسالوں میں لکھی گئی ہیں، جس کا ترجمہ انہوں نے انگریزی، اردو اور دیگر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اب جو ہے اس کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ اردو میں، انگلش میں اور بھی لینگویجز میں جو ہے آ چکی ہے۔ his spiritual and mystic poetry carries a message of love، ان کی روحانی اور درویشانہ شاعری محبت کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ which makes it universal and acceptable to the entire human race، جو کہ اسے عالمگیر اور پوری انسانی نسل کے لیے قابل قبول بناتی ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی is and always will remembered for his great poetry with love and reverence، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو ان کی عظیم شاعری کے باعث پیار و احترام سے یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی وتھ ٹرانسلیشن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے چیپٹر کے کوسچن آنسرس کی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔